ماں کے بطن سے اس دنیا میں آئے لا تعلمون شیئا، کسی شے کا تمہارے پاس علم نہیں تھا. اچھا بھائی، علم سے بالکل خالی تھا انسان جب پیدا ہوا. حیوان وہ بھی علم سے خالی، پھر انسان حیوان جیسا ہو گیا. پیدائش کے وقت جب انسان کا ذہن علم سے خالی ہے تو حیوان بھی اسی طرح ہے، وہ بھی علم سے خالی ہے، تو انسان حیوان کے جیسا ہوگا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، حیوان جیسا ہے. ابتدائے زندگی میں بسم اللہ پانی پیا. انسان جو ہے وہ حیوان جیسا ہے، لیکن انسان کے پاس ایک خوبی ہے، ایک خاصیت ہے، وہ انسان کی فطرت میں، اس کی تخلیق میں رکھ دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی صلاحیت. صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اگر یہ صلاحیت سے محروم ہوتا، جس کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس چیز کو انسان حاصل نہیں کر سکتا. انسان کے اندر پرندے کی طرح اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خوبی کو زندگی پوری لگا دے تو بھی حاصل نہیں کر سکتا. جو چیز حاصل کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو جا کے پھر اس چیز کو انسان حاصل کر سکتا ہے. جس خوبی کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتا. انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو استعمال کرے گا اپنے مستقبل میں جا کے، اس کے بعد پھر وہ علم حاصل کر لے گا. جب علم حاصل کر لے گا تو علم حاصل کرنے کے بعد اب یہ پھر حیوانوں سے الگ ہو جائے گا. یہ ترقی کی منزل کو آگے لے کے چلا جائے گا، حیوان کی زندگی سے، حیوانیت کے مرحلے سے آگے چلا جائے گا. اچھا، تو ایک مرحلہ آئے گا جس مرحلے میں جا کے اس نے انسان نے علم حاصل کرنا ہے، اس مرحلے میں جا کے یہ انسان حیوان سے الگ ہو جائے گا. اس مرحلے سے پہلے تک جب تک وہ نہیں پہنچا اس مرحلے تک یہ حیوانوں جیسا ہے. ٹھیک. مصنف نے پھر وہ مراحل بیان کیے ہیں جن مراحل میں انسان نے خطوہ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. پھر وہ جا کے حیوانوں سے آگے نکل جائے گا، حیوان وہ سے رک جائے گا. اور جو مراحل مصنف نے بنائے ہیں وہ 4 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے حواس ظاہریہ کا، حواس خمسہ الظاہریہ. ٹھیک. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. جس وقت بچہ آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ جس مرحلے میں یہ انسان پکڑتا قدم رکھتا ہے وہ حواس خمسہ کے استعمال کرنا ہے. چیزوں کو دیکھتا ہے، آوازوں کو سنتا ہے، ذائقوں کو پرکھتا ہے، سردی اور گرمی کو فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلا مرحلہ ہے حواس خمسہ کے استعمال کا مرحلہ. اور حواس خمسہ کے استعمال کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں بھی انسان حیوان سے الگ نہیں ہے. حیوان کے پاس بھی حواس خمسہ موجود ہیں، آواز کو سنتے بھی ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، سردی گرمی کو فیل بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان حواس میں سے کچھ حواس حیوان کے اندر اس انسان سے بھی زیادہ قوی ہیں. بعض حیوانات ہیں جن کی قوت شامہ انسان سے زیادہ قوی ہے. بعض حیوانات ایسے ہیں جن کی قوت ناظرہ جو ہے یہ انسان سے زیادہ قوی ہے. بعض انسان ایسے ہیں جن کی قوت سامعہ انسان سے زیادہ قوی ہے. مثلاً یہ حیوانات جغرافیہ میں جا کے دیکھتے بس ایک مثال مل گئی آپ کو. کچھ حیوانات ایسے ہیں جن کی حواس خمسہ انسان سے زیادہ قوی ہے. کون کون سے ہیں یہ تو چیز جو ہے آپ کو
مہم یہ ہے کہ جو حواس خمسہ کے استعمال کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں انسان حیوان سے الگ نہیں ہوتا۔ اس سے اگلے مرحلے میں آ جاؤ، اگلا مرحلہ ہے تخیلات کا۔ حواس کے بعد انسان تخیلات کی وادی میں آتا ہے۔ بچہ حواس خمسہ کے استعمال کے بعد اگلے مرحلے میں قدم رکھتا ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تخیلات کا۔ تخیلات کے مرحلے میں جب بچہ آتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی قوت پرواز جو ہے ادھر ادھر گھومتی ہے، وہ پرواز کرتی رہتی ہے، مختلف چیزوں کی تصویریں ذہن میں لیتی رہتی ہے۔ اپنے رشتہ دار عزیزوں کو پہچاننا وہ شروع کر دیتا ہے۔ پہلے صرف دیکھتا تھا، آپ دیکھنے کے ساتھ ساتھ پہچانتا بھی ہے۔ پہلے دیکھتا تھا، پہچانتا نہیں تھا، وہ پہچاننا بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ والد ہے، یہ والدہ ہے، یہ روزانہ میرے ساتھ گھر میں رہنے والا ہے، یہ آج پہلی بار مجھے جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ یہ تخیلات کے مرحلے میں وہ چلا جائے۔ یا بچے کو آپ جو چیزیں دیتے ہیں، کھانے میں پسند کرتا ہے یا جن کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ تخیلات میں وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تخیلات کے مرحلے میں بھی حیوان جو ہے وہ انسان سے الگ نہیں ہے۔ تخیلات حیوان کو بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تخیلات سے اگلا مرحلہ ہے وہ معنویات کا، یعنی وہ چیزیں جو معنوی چیزیں ہیں، محبت ہے، نفرت ہے، خوف ہے، خوشی ہے، غم ہے، یہ معنوی چیزیں ہیں۔ معنوی وہ چیزیں کہ جو نظر نہیں آتی لیکن ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ معنوی چیزیں۔ تو ان معنوی چیزوں کو بھی انسان درک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ درک کرنا اور بات ہے، محسوس کرنا اور بات ہے۔ آپ درد محسوس کر رہے ہیں اور بات ہے، درد کا معنی آپ اس کے معنی کا ادراک رکھتے ہیں یہ اور بات ہے۔ میں درد کے معنی کے ادراک کی بحث کہہ رہا ہوں۔ درد کے معنی کو وہ بھی ادراک کرتا ہے جو ابھی جس کو درد نہیں ہے۔ درد محسوس کرنا یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو درد ہو اور وہ محسوس کر رہا ہو یار مجھے درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو درد محسوس کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب بالفعل اس کو درد ہو اور اسے محسوس کر رہا ہو، یہ اور بات ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کے معنی کا ادراک رکھتا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں، نفرت کسے کہتے ہیں، غصہ کیا چیز ہوتی ہے، عداوت کیا چیز ہوتی ہے، محبت کیا چیز ہوتی ہے، ان چیزوں کا وہ خوشی غمی یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے معنی کا ادراک اور شعور رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ بالفعل اس کو یہ حالات اس کے اوپر طاری نہ بھی ہو مگر ان کے معنی کا وہ ادراک رکھتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے معنویات کے ادراک کا، معنویات کے شعور کا مرحلہ۔ جو یہ تیسرا مرحلہ ہے نا، اس مرحلے میں آ کے انسان حیوان سے آگے نکل جاتا ہے۔ حیوان کے پاس معنویات کے ادراک اور شعور، معنوی ان کو محسوس کرتا ہے لیکن ان کے معنی کا وہ ادراک نہیں۔ حیوان کو اگر کچھ لاٹھی مارو گے تو درد ہوگا، درد محسوس کرے گا مگر اس کے معنی کا وہ ادراک نہیں رکھتا۔ اگر کسی اور کو ہو تو اس کے معنی کا وہ ادراک نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں گے کہ جو حیوانات کی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ دھیان رکھتی ہیں، مرغی کے بچے کو پکڑو تو چلانے کے لیے آ جاتے ہیں، نیٹ پہ ایک کلپ دکھایا ہے ایک انگریز نے جس میں ایک بچے ہرنے کے بچے کا شکار کیا ہے شیر نے، تو ہرنی جو ہے اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود شیر کے منہ میں آ گئی۔ آپ کہیں گے معنویات کے ساتھ صرف حیوان کے انسان کے پاس ہے اور انسان آگے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حیوانات کے پاس معنویات کے ادراک نہیں۔ تو ان مثالوں کا آپ کیا کریں؟ یہ مثالیں توجہ فرق دینے لگا ہوں۔ یہ جو مرغی اپنا بچہ چھڑانے کے لیے آتی ہے وہ محبت کو محسوس کرتی ہے۔ محبت کو محسوس کرنا اور چیز ہے۔ محبت چیز کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے، محبت کے تقاضے کیا ہیں، ان کا ادراک رکھنا اور وہ چھڑانے آئی ہے جسے وہ محبت فیل کرتی ہے، محبت کو محسوس کرتی ہے، محبت اس کو ہو رہی ہے، محبت اس کے اندر آلریڈی موجود ہے جس کی وجہ سے بچہ چھڑانے کے لیے آ گیا، اس کا ادراک۔
اگر ادراک رکھتی ہوتی تو پھر وہ جو دوسرے حیوانات ہیں ان کو کسی سے نفرت ہے، کسی سے محبت ہے، تو اس کا بھی اسے ادراک ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ایسا کوئی طریقہ ہے تو محبت کو محسوس کرنا اور چیز ہے، مہانے کو ادراک اور شعور رکھنا اور بات ہے۔ میں شعور اور ادراک کی بات کر رہا ہوں، محسوس کی بات ہے۔ تو حیوانات کے اندر اگر محبت نفرت آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ محسوس ہے، ادراک۔ تیسرا مرحلہ ہے معنویات کے ادراک کا، یہ مرحلہ انسان کے تعلق کا۔ چوتھا مرحلہ ہے کلیات کے ادراک کا، امور کلیہ، معانی کلیہ، ان کو انسان درک کرتا ہے۔ کلیات کو درک کرنا انسانی سوچ کا کام ہے، حیوان کلیات کا ادراک۔ یہ کلیات کیا ہوتے ہیں، جزیات کیا ہوتے ہیں، یہ آنے والی بحثوں میں اس کی تفصیل ہے کیا نا بھائی جان۔ تو 4 مراحل میں سے 2 مرحلوں میں انسان حیوان جاتا ہے، آخری 2 جو ہیں وہ اس کے ترقی کی مرحلہ ہے، وہ جو ہے اچھا۔ اب یہ 4 مراحل سننے کے بعد سنو علم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان 4 مرحلے میں سے کسی مرحلے کا بھی آپ کے پاس علم ہے، وہ علم ہے، علم کی تعریف شامل ہے ان 4 مراحل۔ تو کیا ہے وہ سنو۔ آپ کے ذہن میں جو معنی آیا ہے نا چیز کا، چیز دیکھ کر آیا ہے، سن کے آیا ہے، یا کچھ ایسے لفظ بھی ہیں کہ جن کے معنی کو انسان ریپلی درک کرتا ہے اپنی قوت فہمہ کے ذریعے۔ اللہ ٹھیک ہے نا، اس کائنات کا خالق ہے۔ میں نے یہ جو لفظ بولا ہے، اس لفظ کا معنی آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ یہ جو معنی آپ کے ذہن میں موجود ہے، یہ نہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، نہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، نہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہ کہ اس عبارت کو آپ کہیں لکھا ہوا دیکھو یا ذہن میں اس عبارت کا خیال آ جائے تو اس عبارت کا معنی ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذہن میں آپ کے جو معنی آیا ہے، پہلے مرحلے میں حواس خمسہ کو استعمال کیا تو ذہن میں معنی آیا، دوسرے مرحلے میں تخیلات کی وجہ سے ذہن میں ایک معنی آیا، تیسرے مرحلے میں معنویات کے ادراک کے بعد اس چیز کا معنی ذہن میں آیا، چوتھے مرحلے میں کلیات کے ادراک سے اس کلی چیز کا معنی ذہن میں۔ یہ جو ذہن میں آپ کی چیز کا معنی آیا ہے، چاہے وہ چیز ان 4 مراحل میں سے کسی مرحلے سے بھی وابستہ ہے، ذہن میں آپ کے جو چیز کا معنی آیا ہے نا، اس ذہن میں آنے والے معنی کو علم کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہو تو تصویر ذہن میں آئے گی، کیونکہ وہاں حواس خمسہ استعمال کرتے ہو نا، تو آپ حواس خمسہ کیا ہے، آنکھ، ہاتھ، کان، زبان، یہ ان کو استعمال کرو گے تو استعمال کر کے ذہن میں جو آیا ہے یہ اس کی تصویر آ جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں فیلنگ آئے، محسوس، تخیل ہے، تخیل سے بھی تصویر آتے ہیں، خیالی تصویر۔ تیسرے مرحلے میں جتنا ادراک ہے یہاں معنی آتا ہے، تصویر نہیں آتی۔ چوتھے مرحلے میں بھی معنی آتا ہے، تصویر۔ ذہن میں جو معنی آیا ہے نا، اس ذہن میں آنے والے معنی کو علم کہتے ہیں۔ وہ معنی چاہے کسی چیز کی تصویر ہے یا تصویر نہیں، ویسے ہی وہ معنی ہے۔ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اس لفظ کی کوئی تصویر نہیں، معنی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی فوٹو نہیں ذہن میں آیا، اللہ بولے تو فوٹو ذہن میں آتا، ایک معنی ذہن میں آتا، جو ذہن میں معنی آیا ہے اس معنی کو علم کہتے ہیں۔ تو علم کی آپ باضابطہ عبارت کے اندر اگر ڈیفینیشن بیان کرو تو یہ بنے گی، ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، عقل کے اندر شے کی صورت، صورت کا ترجمہ فوٹو نہیں ہے، صورت کا ترجمہ معنی ہے۔ تو پھر صورت کیوں بولا ہے؟ کہتے ہیں اگر لفظ معنی بولوں گا، صورت نہیں بولوں گا تو آخری 2 مرحلے ذہن میں آئیں گے، اور جو پہلے 2 مرحلے ہیں ان کو لفظ علم کی تعریف شامل نہیں ہو سکے گی، ان کو بھی علم کی ڈیفینیشن میں شامل کرنے کے لیے ہم نے پھر لفظ معنی نہیں کہا، حصول و معنی شے نہیں کہا ہے، حصول و صورت الشیء کہا ہے، اور ہر شے کی صورت اس کی اپنے حساب سے ہے،
حواس کا مرحلہ ہے تو اس کی صورت اپنے حساب سے ہے، اس کے بعد والے مراحل ہیں تو شاید کی صورت اس کے اپنے حساب سے ہے، مگر یہ کہ لفظ صورت یہاں ان چار مراحل میں جو چیز بھی آپ کے ذہن میں آئی ہے اس آنے والی چیز کو علم کہتے ہیں. ہم نے تعبیر میں اس ذہن میں آنے والے معنی کو صورت کہا ہے. صورت شاید حصول صورت شاید ذہن میں کسی شاید کی صورت کا حاصل ہو جا رہا، یہ انسان کا ہے. میں بڑا عالم ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کلیات کا، قواعد کا، مسائل کا وہ کیا ہے ذہن میں ایک ان کا ایک معنی آپ کے ذہن میں موجود ہے. آپ کے آگے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت بڑا عالم ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس اس کے ذہن میں مسائل کا، قواعد کا، کلیات کا، ضوابط کا، اشیاء کا کیا ہے ان کا معنی ذہن میں آئے. وہ جو معنی اس کے ذہن میں موجود ہیں یہی معنی پائے اس کے ذہن میں جو موجود ہیں یہی اس کا علم ہے. علم کی ڈیفینیشن ذہن میں آ گئی تھی، ذہن میں جو کچھ چیز کی صورت کو مانا آیا ہے نقش ہوا ہے بھول گیا جو بھی ہوا ہے والا اس کے اندر وہ کچھ بری کیا ہے تو کسی نے نقش کہا ہے کسی نے انتقاش کہا ہے یہ الگ بات ہے. یہ سب کے میں جا کے حل کریں گے. تاریخ میں اس نے لگا دیا ہے سید حاضری نے، مگر یہ کہ چیزیں یہاں یہ ایک کتاب کے مرلے کی نہیں ہے. انتقاش کرو گے تو پھر کیا ہوگا، نقش کہو گے تو کیا معنی بنے گا، یہ تفصیلات آنے والی کتابوں میں آئے گی کیونکہ اس کتاب سے ان کتابوں کا معیار تھوڑا دقیق ہے. قلنا ان اللہ تعالی خلق الانسان مفطورا علی التفکیر. یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے، وہ کیا ہے، تفکیر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. مستعدن انسان کے اندر استعداد ہے لتحصیل المعارف تاکہ معارف اور علوم کو وہ حاصل کرے. بما کیوں ہے یہ صلاحیت، بما آتا من قوت عاقلۃ مفکرۃ، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک قوت عاقلہ مفکرہ عطا کی ہے. بہا اس قوت عاقلہ کی وجہ سے یمتاز عن الحیوانات، حیوانات سے انسان ممتاز ہے. انسان کو اللہ نے اس کی تخلیق میں یہ قوت عاقلہ اس کی فطرت میں رکھی ہے، حیوانات کی فطرت میں نہیں. لیکن ان کے پاس دماغ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے والے دو مرحلے میں انسان کے ساتھ شریک ہے. قوت مفکرہ نہیں. بلا باسا بیان موتن حاضر الامتیاز من اقسام العلم الذي نبحث عنه. علم کی اقسام میں یہ جو امتیاز ہے انسان کا اس موتن کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے بیان کریں کیا، مقدمہ تان لے تاریخ العلم، علم کی تاریخ کے مقدمے کے طور پہ، بڑے بیان علاقت المنطق بھی، اور منطق کا تعلق ان چار مراحل میں سے کس مرحلے کے ساتھ ہے. علم منطق کس مرحلے میں انسان کو کام دیتی ہے یا کس مرحلے میں انسان کو علم منطق کی حاجت ہے، وہ چوتھا مرحلہ ہے. مقدمے طور پر ہم یہ چار مراحل بیان کرنے لگے ہیں. نقول نمبر 1 اذا ولد الانسان وهو خالی النفس من كل فکر و علم. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر قسم کے علم سے وہ خالی ہوتا ہے. سوا حاضر استعداد الفطر، فقط اس کے اندر کیا ہے، صلاحیت ہے جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے. فیضا نشا و اصبحا، جس وقت وہ نشو نما پاتا ہے، وہ اصبحا ينظر و یسمع، اور وہ دیکھنے اور سننے اور چیزوں کو چکھنے، و یشم و یلمس، یہ حواس خمسہ استعمال کرنا یسبح شروع ہوتا ہے. یسبح شروع ہوتا ہے حواس خمسہ کو استعمال کرنا. نرا ہو تو ہم اس انسان کے بچے کو دیکھتے ہیں کیا، یحس محسوس کرتا ہے، بما ان اشیاء کو حولہ من الاشیاء جو اس کے ارد گرد موجود ہے. ویتاثر بها التاثر المناسب، اور ان اشیاء سے ایک مناسب اثر بھی لیتا ہے. فتنفعل نفسه، تو اس کا ذہن پھر منفعل ہوتا ہے. یہ منفعل کا مطلب یہ ہے کہ اثر کو قبول کرتا ہے ذہن، بہا ان اشیاء کو دیکھنے سے، سننے سے، فنعرف ان نفسه التي كانت خالیۃ، کہ انسان کا وہ ذہن کہ جو کچھ دیر پہلے خالی تھا، اصبحت مشغولۃ بحالۃ جدیدۃ، اب ایک نئی حالت کے اندر وہ مشغول ہو گیا. اللہ تی مسمیہا العلم، یہ نئی حالت جو آئی ہے یہی اس کا علم ہے، مگر یہ علم کیسے آیا ہے، حواس خمسہ کے استعمال سے.
واہیا العلم الحسی الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء التي تنالها الحواس. اور یہ علم وہ علم حسی ہے الذی هو لیس الا حس، یہ نہیں ہے مگر کیا ہے، نفس نے حس کیا ہے اشیاء کو، نفس نے یعنی ذہن نے اشیاء کو حس کیا ہے. حس کرنے کا مطلب یعنی محسوس کیا ہے. التی تنالہا، جن اشیاء کو حواس خمسہ اپنے تناول اور استعمال میں لے آتی ہیں. حواس خمسہ جن اشیاء کو اپنے استعمال میں لے آتی ہیں، تو حواس خمسہ کے استعمال میں لانے سے انسانی ذہن پھر ان اشیاء کو محسوس کرتا ہے. اچھا، اور وہ حواس خمسہ بریکٹ میں لکھی ہوئی ہیں. وہذا اول درجات العلم، یہ پہلا مرحلہ ہے انسانی علم کا. وہ راس المال جمیع علوم، اور حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ سارے اگلے مراحل میں حاصل ہونے والے علم کا راس المال ہے. راس المال سمجھتے ہو؟ بنیاد ہے. بنیاد. انسان جب بزنس کرتا ہے تو وہاں کچھ پیسہ انویسٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے پھر بعد میں منافع لیتا ہے. تو جو ابتدا میں اس نے پیسہ لگایا ہے اس کو راس المال بولتے ہیں، جو باقی منافع کی اگلے بزنس کی ترقی کی بنیاد ہے. ہاں، سرمایہ یعنی بنیادی سرمایہ. لجمیع العلوم التي يحصل عليها الانسان، بعد والے مراحل میں جن علوم کو انسان حاصل کرتا ہے ان بعد والے مراحل میں حاصل ہونے والے جمیع علوم کا یہ راس المال ہے یعنی بنیاد ہے. وَيُشَارِكُهُ، انسان کے شریک ہے فیہ، اس مرحلے میں سائر الحیوانات التي لها جميع، وہ حیوانات بھی انسان کے ساتھ شامل ہیں اس حصہ والے مرحلے میں. لہا، جن حیوانات کو، جمیع هذه الحواس اور بعضها، جن کو یہ حواس اللہ نے دی ہیں، وہ حواس رکھنے والے حیوانات انسان کے کیا ہیں، شریک ہے اس حصہ والے مرحلے میں. جی، یہ الگ بات ہے. بعض حیوانات کو 5 حواس دی ہیں، بعض کو 5 میں سے کچھ دی ہیں کچھ، کیونکہ حیوانات جو ہیں یہ سارے کے سارے حواس پورے 5 نہیں رکھتے. اس کے پاس 3 حصے ہیں، کسی کے پاس 4 ہیں، کسی کے پاس پوری 5 ہیں. ثم دوسرا مرحلہ یہ ہے تترقی یا تترقہ. مدارک و طفل کے مدارک ترقی کرتے ہیں. یا تصرف ذہنہ، انسان کا ذہن تصرف کرنے لگ جاتا ہے. فی صور المحسوسات المحفوظات عنده، اپنے ذہن کے اندر جو محسوسات کی تصویریں اس نے بنائی ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے ان تصویروں میں کیا کرتا ہے، تصرف کرتا ہے. ینسب بعضها الی بعض، ان کا آپس میں پھر مناسبت دینے لگتا ہے. ھذا اطول من ذاک، مثال ہے، مثلا کیسے مناسبت دیتا ہے. ھذا اطول من ذاک، یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے. ٹھیک ہے نا. بچے کو اگر برتن میں وہ آدھا دودھ دو تو نہیں، مجھے بھر کے، تو مطلب ہے وہ چھوٹی اور بڑی کی یا کم کی یا زیادہ کا وہ موازنہ رکھتا ہے. اس لیے بچے کو جو ہے وہ آدھا لیٹر دودھ کا دے تو وہ ناراض ہوتا ہے، بھر کے دو تو کر دیتا ہے. ایسے کرتے ہیں. وَهَذَا ضَوْءٌ أَنْوَرُ مِنَ الْآخَرِ، یہ چمکتی ہے وہ دوسری والی نہیں چمکتی ہے. بچے کو کھلانا دو، لائٹ والا ایک دوسرے والا تو لائٹ والا لیتا ہے، یہ چمکتا ہے وہ نہیں. وَيُؤَلِّفُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ تَأْلِيفًا قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ وُجُودٌ، اور ان اشیاء کو آپس میں جوڑ کے پھر ایسی ذہن میں خیالی تصویر بنا لیتا ہے جس خیالی تصویر کا سائز میں کوئی مزاج بھی نہیں ہوتا. کا تعلیق ہی لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، چیزوں کا نام اس نے سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، تو ان چیزوں کی ذہن میں بھی اپنی قوت خیال کے ذریعے تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے. فیتخیل البلدہ التي لم يرها، ذہن میں اس کو بتاؤ نا کہ لاہور جو ہے وہاں مینار پاکستان ہے، وہاں دادا دربار ہے، دیکھا نہیں ہے تو ذہن میں تصویر بنا لے گا کہ دادا دربار اس طرح کی ہوگی، مینار پاکستان اس طرح کی. ٹھیک ہے نا. مؤلفہ من الصور الذہنیہ، وہ ذہن کے اندر جو تصویریں ہیں نا انہی سے اس نے ان کو تالیف کیا ہے. المعروفۃ عندہ، وہ ذہنی تصویریں جو معروف آئندہ ہو اس کے اپنے معروف میں ہیں، اس میں ہیں یعنی اس کے اپنے معروف میں ہیں یعنی پہچان میں ہیں. ہاں. من مشاہدت ہی بلدان، دوسرے اگر اس نے کوئی شہر دیکھا ہوا ہے تو اب دوسرا شہر جو نہیں دیکھا ہے تو اس کے حالات بیان کرو گے تو جو دیکھا ہوا ہے اسی پہ مقایسہ کر کے اس کی بھی تصویر ذہن میں بنانے کی کوشش کریں گے. وہذا هو العلم الخیالی، یہ اس کا خیالی علم ہے.
یحصل علیہ انسان بقوت الخیال، تخیلات کے ذریعے انسان ذہن میں پیدا کرتا ہے. یشارک فی بعض الحیوانات، بعض سارے حیوانات نہ صحیح، بعض کے اندر یہ خیالی علم موجود ہے. اب وہ بعض کون ہے یہ تو شاہ صاحب بتائیں گے آپ کو. نمبر 3، کیونکہ شاہ صاحب کے پاس جو ہے وہ حیوانات کے بارے میں کافی ہوا ہے. نہیں ہے چلو اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ پہلا درس جو ہے آپ کا جو ہے وہ ترقی کے لیے بنیاد بنے. نمبر 3، ثم یتوسع فی ادراکہ، انسان اپنے ادراک اور شعور کے اندر وسعت لے آتا ہے. الی اکثر من المحسوسات، محسوسات کے دائرے سے پھر وہ اگلی مرحلے میں چلا جاتا ہے. یدرک المعانی الجزیہ، جزوی معانی، معنوی چیزیں، اور وہ معنوی چیزیں اگرچہ جزوی بھی ہیں ان کو درک کرتا ہے. التی ما لا مادہ لہا ولا مقدار، خارج میں ان کا کوئی کمیت نہیں ہے، مقدار یعنی کمیت نہیں ہے. مادہ کوئی خارج میں ان کا کوئی مادہ نہیں ہے، لیکن ان کو وہ درک کرتا ہے. مثل حب والدہ ہے، اپنے والدین کی محبت. اب عداوت مبغضی ہے، جو اس کو ڈراتے ہیں یا تھپڑ مارتے ہیں ان کی عداوت ذہن میں محسوس کرتا ہے، ادراک کرتا ہے. خوف الخائف ہے، تو دوسرا بچہ جو ڈرا ہوا ہے تو یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ڈر کی حالت ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا اس کا ساتھی کسی چیز سے ڈر جائے تو اس مرحلے میں جو بچہ آ چکا ہے اس کو دوسرے اپنے ساتھی کے خوف کی حالت دیکھتے ہی اس کو جو ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے. خوف کا معنی سمجھتا ہے تو اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے. حزن الثاقل، رونے والا انسان غم زدہ ہے. فرح المستبشر، دوسرا انسان خوشی کی حالت میں. ان ساری چیزوں کے معنی کو وہ دارک کرتا ہے اور ان کے غم اور خوشی کو باقاعدہ درک کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باقاعدہ کمنٹس دیتا ہے اس کے ہنسنے پر یا اس کے رونے پر. لہٰذا ہو علم الوہمی، یہ وہمی علم ہے، یہ اس معنویات کے ادراک کو علم الوہم کہتے ہیں. یہ لیکن یہ جزئی ہوتا ہے، کلی نہیں ہوتا. یحصل علی انسان کا غیر من الحیوانات بقوت الوہم، قوت وہم کے ذریعے دیگر حیوانات کی طرح انسان حاصل کرتا ہے. وہذہ القوت موضع اشتراک الانسان ہے، یہ اس مرحلے میں انسان الگ ہو جاتا ہے حیوانات سے. یترک حیوان وحدہ، حیوان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. یدبر ادراکات ہو بالوہم، قوت وہم کے ذریعے انسان اپنی ادراک کی تدبیر کرتا ہے. ویصرفہ بما یستطیع، اور وہ اپنے ان ادراک میں تصرف کرتا ہے بما یستطیع، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے. استطاعت میں مطلب جتنا وہ ذہین ہے، جس قدر ذہین ہے اس قدر ہی وہ ان معنوی چیزوں کو درک کرتا ہے. من هذه القوت، اس قوت کے ذریعے. والحول المحدود، حول کا معنی بھی قوت ہے. اپنی اس محدود حول اور محدود قوت کی وجہ سے ان معنوی چیزوں کا وہ ادراک کرتا ہے. کچھ بچے ذہین ہیں، وہ ان چیزوں کو جو ہے جلدی سمجھ لیتے ہیں. کچھ بچے ذہین نہیں ہوتے تو وہ بھی ان معنوی چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس مرحلے میں وہ آ چکے ہیں، مگر اس ذہین بچے سے ان کی ذرا نوعیت شروع ہوتی ہے. یہ بھی نظام کے ساتھ ہے یا فقط لوگوں کو ہو سکتا ہے بعض حیوانات کے اندر قوت وہم موجود ہو، خرید نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ حیوان اگر ہے تو پھر انسان کے مقابلے میں بہت تھوڑی. ہو سکتا ہے بعض حیوانات کے پاس قوت وہمی بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں ہم پھر انسان اور حیوان کے درمیان تمیز کیسے کریں گے؟ حیوان کے پاس ایک کامل صورت میں یہ قوت موجود ہے اور جس حیوان کے پاس ہے اس کے پاس تھوڑا ذرا. مگر اس مرحلے میں آ کے انسان حیوان سے الگ ہو جاتا ہے چونکہ اس کے پاس فل پاور ہے قوت وہم. ثم یذهب، چوتھے مرحلے میں انسان جو ہے یذهب فی طریق عبادہ متمیزا عن الحیوان بقوت العقل. یہ چوتھا مرحلہ جو ہے یہ اس قوت عقل کا مرحلہ ہے، تفکیر کا مرحلہ ہے. پہلے مراحل میں تفکیر نہیں ہے. پہلے 3 مراحل میں انسان نے تفکیر نہیں ہے. تفکیر کا جو مرحلہ ہے وہ چوتھا ہے، جس وقت اب انسان فکر کرنے لگتا ہے، چیزوں کو اپنی اس مستقل قوت کے ذریعے درک کرنا شروع ہو جاتا ہے. جس وقت بچہ عاقل بالغ اور شعور کے مرحلے میں آ جاتا ہے، جس کو آپ فکری مرحلے میں آپ کہتے ہو کہ اب بچہ بالغ ہو گیا. وہ جو بچہ بالغ ہو گیا ہے نا، اس فکری مرحلے کے اندر یا منطق کی زبان میں کہیں گے کہ اب بچہ عاقل ہو گیا ہے. تو عاقل سے مراد یہ ہے کہ اب وہ
سوچنا سمجھنا انسان نے شروع کر دیا، صحیح اور غلط کا اسے پتہ چلنے لگ گیا، اچھے برے کی تمیز۔ یہ جو اچھے برے کی تمیز، صحیح اور غلط کے بارے میں اس کی ججمنٹ کا مرحلہ جو ہے، اس مرحلے کو تفکیر کا مرحلہ کہتے ہیں، اور تفکیر کے مرحلے میں اس بچے کو عاقل بالغ کہتے ہیں۔ یہ جو تفکیر کا مرحلہ ہے، یہ چوتھا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچنے سمجھنے کا، تفکیر کا، صحیح اور غلط کے فرق کا، ان کے درمیان فرق کرنے کا مرحلہ جو ہے، یہ تفکیر کا مرحلہ ہے۔ والفکر التی لا حد لها ولا نہایت، اور قوت فکر اور قوت عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس کو آپ جتنا شمار کرو یا جتنا اس کو استعمال کرو اتنی ہی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فیدیرو بہا دقت مدرکات ہی، انسان بہا اس قوت عقل کے ذریعے یدیرو ادارہ بندی کرتا ہے۔ ادارہ بندی سمجھتے ہو؟ مدیریت کرتا ہے، مینجمنٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ قوت عقل کے ذریعے مینیج کرنا شروع کر دیتا ہے، مدیریت کرنے لگ جاتا ہے۔ دقت مدرکات ہی الحسیہ والخیالیہ والوہمیہ، پہلے 3 مراحل میں جو اس کے ادراکات ہیں، ان ادراکات کے اندر اب آ کے دقت کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے ان کو دقیق نظر کے ساتھ وہ نہیں سمجھتا تھا، اب چوتھے مرحلے میں آئے گا تو پچھلی مراحل کی چیزوں کو اب دقیق نظر کے ساتھ دیکھنے لگ جائے گا۔ وَيُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنْهَا الْفَاسِدَ، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز دینے لگے گا۔ وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِيَ الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، جزیات کی مدد سے ان کے کلی معانی کو کشف کرنے لگے گا۔ اللہ ادرکھا، جن جزیات کو اس نے درک کیا ہوا ہے، فیتعقلھا، تو کلی معانی کا اب تعقل اور شعور حاصل ہو جائے گا۔ ویقیس بعض علی بعض، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان مقایسہ دینے لگے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ وینتقل من معلوم الی آخر، ایک ذہن کے اندر جو پہلے سے جو چیز اس کے علم میں آ چکی ہے، اس کی مدد سے پھر ایک دوسری چیز اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَيَسْتَنْتِجُ، جو نتائج حاصل کرے گا، وَيَحْكُمُ، اور چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ دے کے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یا فیصلہ دے گا، حکم دے گا، یہ فیصلہ دے گا۔ وَيَتَصَرَّفُ مَا شَاءَتْ لَهُ، اور تصرف کرے گا اپنے ہی ان معلومات کے اندر، ما شاءت، جس قدر وہ، ما شاءت لہو قدرت و عقلیہ، جس قدر اس کی قوت عقلیہ شاءت چاہے گی، یعنی جس قدر اس کی قوت عقلیہ چاہے گی اس قدر اپنی ان معلومات کے اندر وہ تصرف کرے گا۔ بہذا العلم الذي يحصل الانسان بهذا القوت هو العلم الاكمل، یہ مرحلہ جو ہے علم کا انسان کو جو حاصل ہوتا ہے یہ اکمل مرحلہ ہے۔ الذي كان به الانسان انسانا، جس کی بدولت آپ انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہو۔ بولے اجل نمو ہی و تکامل ہی، اس مرحلے میں نمو اور تکامل کے لیے کی خاطر، یہ جو کامل مرحلہ ہے نا، اس کامل مرحلے کے اندر مزید نمو اور اس کامل مرحلے کے اندر آ کے مزید تکامل اور ترقی دینے کے لیے وہ زیادہ علوم وضع کیے گئے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فقہ ہے وغیرہ، یہ سارے علوم اس چوتھے مرحلے کی خاطر وضع کیا گیا۔ چوتھا مرحلہ ہے کیا؟ صحیح اور غلط کی پہچان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح اور غلط کی جو پہچان کا مرحلہ ہے یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اسی مرحلے کے لیے یہ علوم وضع کیا گیا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ سوچ صحیح ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ قاعدہ قانون ٹھیک ہے، یہ قاعدہ قانون غلط ہے، یہ رہن سہن کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ رہن سہن کا طریقہ غلط ہے۔ لأجل تنظیم تصرفات حاضر قوت، تاکہ اپنی اس قوت عاقلہ کے تصرفات کو منظم کر سکے۔ خوفاً من تاثیر الوہم والخیال، وہم اور خیال انسانی قوت پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہم اور خیال، یہ جو وہم اور خیال ہے نا، یہ انسان کے اوپر آ کے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ علوم پڑھیں گے، تاکہ ان علوم سے پڑھنے کے بعد
یہ وہم اور خیال نام کی چیزیں آپ کے ذہن پر اثر انداز نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ومن ذهابها فی غیر صراط المستقیم، تاکہ پھر ان علوم کی مدد سے انسان صراط مستقیم سے ہٹ کے کسی غلط راستے پہ جانے سے اپنے آپ کو بچا سکے. اچھا، یہ 4 مراحل آپ نے پڑھ لیا ہے، تو اب آپ کو پھر علم کی تعریف ہم بیان کریں گے. قد تسأل علی ای نحو تحصل للانسان هذه الادراکات، بھائی انسان کو یہ جو ادراکات اور یہ جو علوم آتے ہیں کیسے آتے ہیں؟ نحن قد قربنا لک فیما مضی، ان 4 مراحل کی مدد سے ہم نے آپ کے ذہن کے قریب کر دیا ہے نحو حصول هذه الادراکات بابشا، کچھ مقدار تو آپ کو یہ ادراکات کا پتہ چل گیا نا ان 4 مراحل کے ذریعے. بلے زیادت توضیح ہے، مزید وضاحت کے لیے نکلفک، ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان تنظر الی شیء امامک، اپنے سامنے دیکھ، کوئی چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اسے دیکھ. ثم تطبق عینک، پھر اپنی آنکھیں بند کر، موجہن، پھر اپنے ذہن کی طرف، اپنے اندر کی طرف دھیان دے. آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کی طرف دھیان دے. خاصا تاجد فی نفسک، اپنے ذہن کے اندر آپ آج بھی پائیں گے کیا؟ کأنک لا تزال مفتوح العین تنظر الیہ، آنکھیں بند کرنے کے بعد جب ذہن میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ آنکھ کھول کے آج بھی آپ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھ نہیں رہے، آنکھ بند کر چکے ہیں. پھر آپ کو یہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ جو آپ قبلہ قلیل آنکھ بند کرنے سے پہلے دیکھ رہے تھے وہ منظر آپ کے ذہن نے کافی کر دیا ہے. تو ذہن نے وہ منظر کافی کر لیا ہے، تو آنکھ بند کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے آنکھیں بند کرنے کے بعد ذہن میں کافی کر لیا ہے نا، یہ آپ کا علم ہے، یہ علم ہے، اسی کو علم کہتے ہیں. کذالک اذا سمعت دقات الساعۃ، اگر آپ گھڑی کی گھنٹی بجنے کے بعد سن رہے ہیں یا کوئی بول رہا ہے اس کی آواز آپ سن رہے ہیں، تو ثم سددت اذنیک، آپ اب کان بند کر لیں، موجہا نفسک نحوہا، آپ ذہن بند کریں تو ذہن کو جو ہے وہ اپنے کان بند کریں. کان بند کرنے کے بعد ذہن کی طرف متوجہ ہوں گے تو آج بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ بات ابھی آپ ایسے ہی سن رہے ہیں، دراصل آپ نے اپنی سماعت کو کافی کر لیا. اچھا، فاسا تحسن من نفسک کأنک لا تزال تسمع، آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ ابھی بھی سن رہے ہیں. بہا فی کل حواسک، جمیع حواس کے ذریعہ ایسا ہی لگے گا آپ کو. اذا جربت مثل هذه الامور، یہ باتیں ہم نے آپ کو تجربہ کرانے کے لیے کہی ہیں، یعنی یہ مثال ہم نے آپ کو تجربے کے لیے کہی ہے. دقت جیدن، اور مزید آپ کو دقت کے خاطر کہا ہے. اب یسہل علیک ان تعرف ان الادراک او العلم انما ہوا، اب آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ علم کیا چیز ہے. انما ہوا انتباع صور الاشیاء فی نفسک، ذہن میں چیزوں کی تصویروں کا آ کے انتباع سمجھتے ہو، صاف جانا، ذہن میں نقش دبا. لا فرق بین مدرکات کا فی جمیع مراتبہ، اب یہ جو 4 مراتب آپ پڑھ چکے ہیں، ان 4 مراتب میں سے کسی بھی مرتبے کی وہ چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ آپ کا علم ہے. کما تنتبہ صور الاشیاء، پھر میرا جیسے شیشے کے سامنے آپ کریں نا، تو جو چیزیں شیشے کے سامنے آتی جائیں کہ وہ شیشے کے اندر کیا کریں گی؟ انتباہ کریں گی، تباہ ہو جائیں گی، نقش ہو جائیں گی. اسی طرح یہ ذہن جو ہے اس کی مثال علماء نے شیشے کے ساتھ دی. ولذالک، اس وجہ سے عرفوا العلم، علم کی تعریف انہوں نے دیا ہے حضور و صورت شاہ عند العقل، چیزوں کی ذہن میں تصویر جو آتی ہے یہی تصویر اور معنی علم ہے. او فکل انتباہها، چیزوں کا نقش ہو جانا فی العقل، ذہن میں، وہ جو نقش ہوا ہے نا ذہن کے اندر، وہ جو کاپی کیا ہے نا ذہن میں، ذہن نے جو کچھ کاپی کیا ہے وہی آپ کا علم ہے. لا فرق بین تعبیرین، آپ جو تعبیر بھی لے آؤ مقصود میں کوئی فرق نہیں ہے. مهم یہ ہے کہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کی جو ذہن میں تصویر آئی ہے، الفاظ کے جو ذہن میں آپ کے معنی آئے ہیں، وہ اشیاء کی تصویریں اور الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں جو آئے ہیں انہی کو علم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے آپ کو جو تھوڑا پڑھایا تھا نا، یہی آج ہم نے قضا کر دیا ہے.